وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم وجہہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے حضور میں سر بسجود ہونے کے لیے اپنی بندگی کا فرض ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار و سیاہکار کی اور آپ کی ہماری سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور جو کچھ کے بیان کیا جائے اس پر مجھ گناہگار و سیاہکار کو بھی اور آپ کو ہمیں سب کو عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم وجہہ نے امت مسلمہ پر حضور پرنور سید العالمین رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم الانبیاء والمرسلین بالمؤمنین الرؤوف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حج کو فرض فرمایا۔ تھوڑی سی تفصیل آپ کی خدمت میں پچھلے جمعے میں عرض کی تھی۔ اسی حج میں اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم وجہہ نے کعبۃ اللہ شریف کی عظمت، صفا اور مروہ کی عظمت، میدان عرفات کی عزت و حرمت اور قربانی کے واجب ہونے کا ذکر، اس کا پس منظر
قرآن مجید و فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں پوری تفصیل کے ساتھ ارکان اسلام، اسلام کے بنیادی رکن، ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ حج کا بھی جس طرح نماز کا، روزے کا، حج و زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان کیا گیا، ایسی ہی حج کی فرضیت کا بھی، قربانی کا بھی، قربانی کے ذریعے سے کیا مقصد حاصل کرنا ہے اس کا بھی بیان قرآن مجید و فرقان حمید میں بیان فرمایا، اس کی تفصیل ذکر فرمائی۔ کروڑوں انسانوں کا بیک وقت مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں حاضر ہونا، تقریباً 25 سے 30 لاکھ تک انسانوں کا ایک جمع غفیر، اور ایک ارب سے زائد مسلمانوں کا کعبۃ اللہ شریف کی طرف متوجہ ہونا، اور مسلمانوں کے لیے ایک مرکزیت اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں بیان فرمائی۔ کعبۃ اللہ شریف کی پوری تاریخ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید و فرقان حمید میں بیان فرمائی۔ کعبہ معظمہ مسلمانوں کا مرکز ہے، عبادت کا مرکز ہے، روئے زمین پر جغرافیائی نقطہ نظر سے روئے زمین کے بالکل بیچوں بیچ واقع ہے، اس لیے مشرق و مغرب، شمال اور جنوب کے لوگ ایک ہی مرکز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ مرکزیت کو قائم فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک مرکز ہے، اور اس مرکز کو باعث عزت اور باعث شرف قرار دیا، اور اس پر حاضری کو ایک عظیم سعادت اور انتہائی بابرکت حاضری قرار دیا۔ روئے زمین کے مسلمان 5 وقت کی نمازوں میں اللہ کے حضور میں سر بسجود ہونے کے لیے کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے، منہ کرتا ہوں میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، متوجہن الی جہت الکعبۃ شریف، کعبہ شریف کی جہت کی طرف توجہ کرتے ہیں، کعبہ شریف کی طرف براہ راست توجہ نہیں ہے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے۔ عربی میں اس کا جو نیت لکھی ہوئی ہے وہ متوجہن، قرآن مجید و فرقان حمید نے بھی جو ارشاد فرمایا اینما توجہ فثم وجہ اللہ، متوجہ یعنی متوجہ ہونا ہے، کعبہ شریف کی عبادت نہیں کرتے، کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ مرکز ہے۔ اصل عبادت جو ہے، سجدہ جو ہے، وہ پتھروں کو نہیں ہے، اصل سجدہ جو ہے وہ دیواروں کو نہیں ہے، اصل سجدہ جو ہے وہ پردے کو نہیں ہے، کالا پردہ جو پڑا ہوا ہے، اصل سجدہ جو ہے وہ باب کعبے کو نہیں ہے، اصل سجدہ جو ہے اس طرف متوجہ ہو کر اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ کی تجلیات کا جو مرکز ہے، اور جو تجلیات، جو انوار و برکات جن کا نزول ہو رہا ہے، اور وہ نور الہی جس کی جھلک کعبۃ اللہ شریف پر پڑ رہی ہے، اس طرف متوجہ ہونا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کی عبادت نہیں ہو رہی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی پتھروں کو پوجتے ہیں، مسلمان پتھروں کو پوجتے ہیں، یہ غلط ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید بھی اس کی وضاحت فرمائی۔ ہم کعبۃ اللہ شریف کو سجدہ نہیں کرتے، کعبۃ اللہ شریف کی طرف متوجہ ہو کر اللہ رب العالمین کے حضور میں سر بسجود ہوتے ہیں۔ نیت 2 رکعت نماز نفل، نیت 2 رکعت نماز فرض جمعہ، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ کے لیے نیت کی، نیت کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز فرض جمعے کی، کعبۃ اللہ شریف کی طرف متوجہ ہوتا ہوں،
منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یعنی منہ کعبہ شریف کی طرف ہے، عبادت اللہ کی ہے اور منہ کعبۃ اللہ کی طرف ہے۔ اطاعت جسے ہم کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کوئی نہیں کرتا، روضہ مبارک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کر رہے، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کی اطاعت کرتے ہیں، اس لیے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اور اطاعت رسول اللہ کی ہے، یعنی اللہ کی عبادت رسول اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ایسی کعبۃ اللہ شریف کے ذریعے سے اللہ کی عبادت اور اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ نے بیت کو سجدے کا مرکز نہیں بنایا، چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، ہم نے بنایا گھر، بیت گھر بنا دیا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے گھر بنایا مثابۃً للناس کہ لوگ اس کی طرف آئیں، اس مرکز کی طرف کھنچ کے آئیں، عبادتاً للناس نہیں کہا، لوگوں کی عبادت کے لیے کعبۃ اللہ شریف کو بنائے یہ نہیں فرمایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مرجع بنایا ہے، ایک مرکز بنا دیا اور امن کی جگہ بنا دیا، وَأَمْنًا، اور وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، نہیں مقام ابراہیم پر نماز پڑھو، اس کی تفصیل ابھی عرض کرتا ہوں۔ تو کعبۃ اللہ شریف سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اس کے بعد تقریباً 60 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر شروع ہوئی، بیت المقدس بھی مرکز بنا، لیکن کعبۃ اللہ شریف جو ہے مرکز حج یہی رہا، انبیاء علیہ السلام آتے رہے، حج کرتے رہے، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے رہے، طوفان نوح میں کعبۃ اللہ شریف جو ہے اس کی دیواروں کو نقصان پہنچا، طوفان نوح میں ساری دیواریں بہہ گئی، کعبہ شریف سے حجر اسود کو اٹھا کر کوہ قبیس میں رکھ دیا گیا حفاظت سے۔ اب دور آتا ہے ابراہیم خلیل اللہ کا، یعنی اب سے تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو 2000 سال ہو گئے، حضرت عیسیٰ کو 2000 سال ہو گئے، آسمانوں پر تشریف لے گئے ہوئے 2000 سال ہو گئے، اس سے 1500 برس پہلے ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کا دور آتا ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر قرآن مجید و فرقان حمید میں متعدد بار آیا، اور اسی طرح سے ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہر مسلمان کی نماز میں ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود شریف میں جو نمازوں میں ہوتا ہے، ہم 5 وقت کی نمازوں میں، سنتوں میں، نوافل میں التحیات کے بعد اس درود کو پڑھتے ہیں جس میں ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اولاد میں سے، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ اور اسحاق نبی اللہ، اسحاق نبی اللہ چھوٹے بیٹے تھے اور اسماعیل ذبیح اللہ بڑے بیٹے تھے، ذبیح اللہ جن کی یاد میں قربانی ہوتی ہے، اور اس کی ابتدا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمائی، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے قربانی کو فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم کا لقب تھا خلیل اللہ، خلیل کے معنی ہے اللہ کے دوست۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا،
اللہ رب العالمین نے ان کو دوستی کے لیے چن لیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کے دوست کی حیثیت سے اللہ نے ان کو چن لیا۔ اللہ کے مقرب نبی تھے، آپ کی اولاد میں پیغمبر ہی پیغمبر پیدا ہوتے رہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یحییٰ و زکریا، تقریباً 3000 سے زائد انبیاء پیدا ہوئے۔ لیکن بڑے بیٹے جو تھے اسماعیل ذبیح اللہ، ان سے ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں، صرف ہمارے آقا و مولا حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل ذبیح اللہ، اور اسماعیل ذبیح اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو اپنی دوستی کے لیے چنا۔ کعبۃ اللہ شریف بھی طوفان نوح میں اس کی دیواریں سب ختم ہو گئی، اس کی تعمیر کا کام بھی ابراہیم خلیل اللہ سے اللہ تبارک و تعالی نے لیا۔ ابھی جو کعبہ ہے اس کی جو بنیادیں ہیں اصل وہ ابراہیم خلیل اللہ نے رکھی تھی۔ دوبارہ جب یہ طوفان نوح سے سب دیواریں ختم ہو گئی تو ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوا کہ اب آپ اس کو بنائیے۔ چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ نے اس کی تعمیر شروع کی۔ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے مقرب نبی، مقرب رسول، اور ابراہیم خلیل اللہ ابو الانبیاء آپ کا لقب تھا۔ جیسے حضرت آدم کا ابو البشر، ابراہیم خلیل اللہ کا لقب ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ۔ ہزاروں نبی جن کی نسل میں پیدا ہوئے ہوں تو اس نبی کا کیا مقام ہوگا؟ تو ابراہیم خلیل اللہ ابو الانبیاء آپ کا لقب تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ رب العالمین نے دوست کی حیثیت سے چن لیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو خلت، دوستی کے لیے چن لیا۔ امتحان بڑا شدید ہوتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کے خلیل ہیں، یہ آپ کے دوست ہیں، ان کو امتحان سے آپ گزارتے ہیں، دوستی کا آپ نے امتحان لیا ہے۔ چنانچہ دوستی کا امتحان ہوا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ عراق کی سرزمین پر ارض بابل، یعنی جیسے ایک صوبہ ہوتا ہے، عراق کا یہ ایک صوبہ بابل، بابل کی سرزمین کہلاتی، قدیم سرزمین ہے، وہاں بے شمار آثار ہیں، پرانی یادگاریں ہیں۔ ارض